اچھا، آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سیاسیات حاضرہ، یعنی کہ موجودہ دور کی سیاست. تو یہ علامہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کیا ہوا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک میسج دیا تھا ان لائک نیو ایئرز میسج ان 1 جنوری 1938، جو کہ اس وقت آل انڈیا جو بھی ریڈیو تھا اس وقت لاہور کے سے نشر کیا گیا تھا. وہ خود تو پڑھ نہیں سکے، ان کی آواز کیونکہ خراب ہو چکی ہوئی تھی. اس میں بھی یہی جو سیاسیات حاضرہ ہی ہے اس کے اندر. تو اپنی وفات سے چند ماہ پہلے علامہ نے 1 جنوری 1938 کو آل انڈیا ریڈیو کے لیے نئے سال کا پیغام دیا. بیماری کی وجہ سے وہ خود تو بولنے سے قاصر تھے، اس لیے مولانا سارق نے اس کو لاہور سے نشر کیا. اس پیغام میں انہوں نے مغربی ممالک کی سیاست اور طرز حکومت پر شدید تنقید کی ہے. ان کے منافقانہ سیاست جو کہ ان کی ملوکیت کے اوپر ایک پردہ ہے، ان کی لالچ اور ان کی بدترین قسم کی قوم پرستی جس کا خمیازہ دنیا اب تک بھگت رہی. اپنے پیغام میں علامہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ دور حاضر کو اپنے علوم اور سائنسی ترقی پر بہت ناز اور فخر ہے، جو کہ بلا شبہ حق بجانب بھی ہے، اور کیونکہ انہوں نے ایک حیرت انگیز قسم کی انسان نے ترقی بھی کی ہے، لیکن ان تمام ترقیوں کے باوجود انسانیت کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے. تو اس بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام ترقیات کے باوجود اس زمانے میں ملوکیت کے جبر و استبداد نے جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، فسطائیت اور خدا جانے کیا کیا نقاب اوڑھ رکھے ہیں. اس وقت یہ ڈیموکریسی بھی تھی اور یہ ایک نیشنلزم کا ان کا جو قومیت جس کو ہم قوم پرستی کہتے ہیں وہ بھی شدید طریقے سے وہ رائج تھی، اور یہ جو ہے کمیونزم اور فیشزم یہ سارا سلسلے چل رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے جو ظلم اور جبر جو تھا وہ وہی پس پردہ تھا ان سب ازمز کے پیچھے، اور یہ انہوں نے نقاب اوڑھے ہوئے تھے مختلف قسم کے. تو کہتے ہیں اور ان نقابوں کے نیچے دنیا بھر کے تمام گوشوں میں وہ جو حریت کی قدر اور شرف انسانیت کی وہ مٹی پلید ہو رہی تھی کہ تاریخ عالم کا کوئی تاریخ صفحہ بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. جن نام نہاد مدبرین کو انسانوں کی قیادت اور حکومت سونپی گئی تھی وہ خون ریزی، صفاقی کے اور انسانیت کی تباہی کے مرتکب ہو رہے تھے. تو یعنی کہ یہ مدبرین ہوا ہے کہ جن لوگوں کو لیڈرشپ کے لیے چنا گیا تھا یہ ان لوگوں کا یہ حال تھا. یعنی وہ لیڈران جو کہ اخلاق انسانی کی حفاظت پر مامور تھے اور انسان کو انسان پر ظلم ڈھانے سے روکنے والے تھے، انہوں نے ہی کروڑوں افراد کو ہلاک کر ڈالا محض اپنے گروہوں کے فائدے کے لیے، اپنے پرسنل اور اپنی وہ قومیت کے جو بھی انٹرسٹ تھے اس وجہ سے. تو انہوں نے نہ صرف کمزور اقوام کو غلام بنایا اور لوٹا، بلکہ ان کے تمدن، ان کی اخلاق، ان کے مذہب، ان کی معاشرتی روایات اور ان کے ادب کو بھی پامال کر کے رکھ دیا. دس از یہ جو کولونیل جو تھے انہوں نے پاور سے انہوں نے یہ کیا ہے. انہوں نے جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں پہ ان کے وہ کلچر بھی ڈسٹروائے کیا ہے، ان کا لٹریچر بھی ڈسٹروائے کیا ہے. تو علامہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، مطلب کہ ان کے ادب کو بھی پامال کر جو ہے وہ کر کے رکھ دیا. اس کے علاوہ انہوں نے ان اقوام میں تفرقہ انگیزی کر کے ان کو آپس میں بھی لڑا ڈالا.
اور وہ لڑانے کا مقصد وہ یہی تھا کہ جب اس قوم کے اندر ڈس یونٹی پیدا ہوگی تو پھر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے وہ آسانی سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اس میں، تاکہ وہ ایک دوسرے کی خون ریزی میں مصروف رہیں اور وہ مغربی اقوام جو ہیں ان کا وہ خون جو ہے وہ پیتی رہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ٹوڈے آلسو. اب یہ تو ایک گلوبل سیاست کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہمارے تو جو ہے اگر ملکوں میں سیاست دیکھیں وہاں بھی یہی حال ہے. سو علامہ حبش یعنی افریقہ، فلسطین، چین اور ہسپانیہ کی مثال دیتے ہیں جہاں پر لاکھوں افراد بے دردی سے قتل کر دیے گئے. سائنسی ترقی کو انسان کی فلاح کے بجائے انسانی تمدن کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ اقتصادی میدان میں بھی یہی عمل جاری ہے. ان حالات کو دیکھ کر تمام دنیا کے مفکر دم بخود ہیں کہ کیا انسانی عروج اور ترقی کا یہی انجام ہے آخر ہے. علامہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں ہے. اس طرح وہ اس میں شعر میں کہتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. تو یورپ کے حالات بتا رہے ہیں کہ وہ زبان، نسل اور مذہب کی بنیاد پر بھی قومی وحدت کو قائم نہیں رکھ سکے، جیسا کہ ہسپانیہ کی مثال ہے. اسپین کے اندر جو تھے نا ان کی حالانکہ زبان ایک تھی، مذہب ایک تھا، وہ سارا کچھ، تو وہاں پہ ان کی ابھی تک اٹس این آن گوئنگ اسٹرگل. جو ان کی جو بات جو ہے وہ جس کو وہ باتھسٹ کہتے ہیں، وہ ایک ایسا خطہ ہے اسپین کا جو کہ ان سے آزادی چاہتے ہیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے اور وہ بنی نوع انسان کی وحدت ہے جو نسل، زبان، رنگ اور قوم سے بالا تر ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس نام نہاد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو پاش پاش نہ کر دیا جائے گا، جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے الخلق عیال اللہ یعنی کہ all humanity is the children of God کا قائل نہ ہو جائے گا، جب تک جغرافیائی وطن اور نسل اور رنگ کا امتیاز کاملاً جو ہے وہ مٹ نہ جائے گا، انسان اس دنیا میں وہ فوز و کامرانی کی زندگی بسر نہ کر سکے گا، اور حریت، اخوت اور مساوات کے شاندار الفاظ کبھی شرمندہ معنی نہ ہو سکے. سو خدائے بزرگ و برتر ارباب حکومت و اقتدار کو انسان بنائے اور ان کو انسانیت کی حفاظت کرنا سکھائے. سو اگرچہ علامہ کے اس دیے گئے پیغام کو تقریباً 90 سال گزر چکے ہیں، لیکن اگر ہم دور حاضر پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج بھی وہی طرز سیاست ہے جسے علامہ نے شدید تنقید کا نشانہ جو ہے بنایا ہے. اہل مغرب نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر ساری دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں بھی کوئی جنگ و جدل اور انسانیت کی تباہی و پامالی ہو رہی ہے، وہاں پر مغربی حکمرانوں کا ضرور ہاتھ ہوگا. افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ، لاطینی امریکہ، لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کا قیام صرف 6 مغربی ممالک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی کیا گیا تھا، یعنی کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی کو، اور 7واں ملک اسرائیل. جیسا کہ اب تو مغربی ممالک کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. غزہ اور فلسطین کے صورتحال کی وجہ سے اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین، اپنے ہی بنائے ہوئے اصول جو ہیں وہ پامال کر کے رکھ دیے ہیں. اس انتہا کی درندگی اور صفاکی شاید اس سے پہلے دیکھنے میں کبھی نہیں آئی. یہ علامہ نے صحیح فرمایا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم علامہ کے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ موجودہ دور کی سیاست یا طرز سیاست کی مقصدیت بیان کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں، می کند بند غلامان سخت تر، حریت می خواند او را بی بصر، گرمی ہنگامہ یہ جمہور دید، پردے بر روی ملوکیت کشید۔ مطلب موجودہ دور کی سیاست غلاموں کی غلامی کے بندھن کو اور بھی زیادہ سختی سے اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے، اور کوتاہ نظر انسان ان زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ مغربی اقوام اپنی مکاری کی بدولت دوسروں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ یہ اتنے مکار ہیں کہ جب انہوں نے عوام میں آزادی کا جوش و خروش دیکھا تو انہوں نے ملوکیت کے چہرے پر جمہوریت کا پردہ ڈال دیا۔ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کیا خوب بیان کیا ہے علامہ نے اس نقطے کو کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تو یہی حال ہے نا، ہماری جو لوکل سیاست ہے اس میں بھی تو یہی طریقہ کار ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے یہی ہے سارا سلسلہ ایکسپلائٹیشن کا۔ سو ان یورپی اقوام نے اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کی خاطر سلطنت کو جامع اقوام کا نام دے دیا۔ انہوں نے اپنا کام تو پختہ کیا، لیکن دوسری قوموں کو دھوکہ اور اپنی غلامی میں رکھا ان کو۔ جمعیت اقوام پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ پیان میں مشرق میں فرماتے ہیں، برفتت تا روش رزم در دین بزم کہن، درد مندان جہان طرح نو انداختان، من از این بیش ندانم کہ کفن دزدی چند، بہر تقسیم قبور انجمنی ساختان۔ یہ اس وقت علامہ کے دور میں تو یونائٹڈ نیشنز نہیں تھی نا، لیگ آف نیشنز تھی، لیکن انہوں نے بنائی تو اس لیے تھی۔ لیکن آپ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشنز کے تو دھجیاں اڑ گئی ہوئی ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بہتری چاہنے والوں نے، یعنی اہل مغرب نے، ایک نئی روش، ایک نئے طرز، ایک نیا طریقے کی جو ہے وہ بنیاد ڈال دی انہوں نے، تاکہ اس سے دنیا میں سے جو ہے وہ جنگ و جدل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ یہ نام نہاد نئی روش، یہ جو نیا انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے، وہ چند کفن چوروں نے آپس میں قبریں بانٹنے کے لیے ایک انجمن بنائی ہے۔ علامہ کے زمانے میں بنائی گئی اس انجمن کا نام لیگ آف نیشنز تھا، جس کی نئی شکل اقوام متحدہ یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے۔ اس کا حال تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا آپ وہ حال دیکھ لیں کہ کیا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی اس کی۔ مطلب کہ جن لوگوں نے وہ بنایا تھا کہ دنیا کو وہ قانون دیں گے جس کے اوپر کوئی اسٹیبلٹی آئے گی، وہ اسی کو انہوں نے جب اپنے اوپر اپلائی کرنے کی باری آئے تو وہ اس سے منحرف ہی ہو گیا اس سے۔ سو علامہ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں تو آزادی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ان سے کوئی ہمارے دنیاوی مسائل ہی کبھی حل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر۔ کمزور عوام کی حالت اس پرندے کی طرح ہے جس نے خود اپنے آپ کو شکاری کے پنجے میں قید کر لیا ہو۔ یعنی کہ اٹس لائک وہ مثال جو ہے، جو کمزور اقوام ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ان کے شکنجے میں دے دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اپنی مکاری اور چال بازی سے غلاموں کو اپنی غلامی پر رضا مند کر لیے، جیسے ایک پرندے کو شکاری کہے کہ تم میری قید میں محفوظ رہو گے، اور اگر آزاد رہو گے تو کسی شاہین کا شکار بن جاؤ گے۔ یعنی ہمارے غلام رہو گے تو محفوظ رہو گے۔ اینڈ آئی ایم افریڈ ہماری بھی اسی طرح کی صورت حال ہے کہ وہ پروٹیکشن، ہم جاتے ہیں کبھی ایک سپر جو پاور کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں،
اینڈ تھنکنگ کہ بھی ہم جو ہے وہ ہماری سیفٹی اور ہماری آزادی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی، یا ہماری سیفٹی اسی میں ہے. تو یہ وہ والا حساب ہے نا کہ وہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ بھیڑیے سے جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ان کا گڈریا ہے ان کو بچائے گا، آخر میں ہوتا یہ ہے کہ وہی اس کو بیچ کے وہ ذبح کرا کے تو کھائی جاتی ہیں. سو یہ والا حساب ہے. تو اور جو ہے اس کے علاوہ کہ اور لالچ اور دنیاوی مفادات حاصل کرنے کی خاطر ایسی اقوام ان مغربی حکمرانوں کی غلامی کو قبول کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. جسی بھی آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کو دیکھ لیں اب شاید وہ افریقہ میں بھی اویکننگ ایک ہونی شروع ہو گئی ہے. جیسا کہ ہمارے اپنے ملک کی مثال دی جا سکتی ہے کہ ہمارے حکمران اپنے غیر ملکی آقاؤں کی مرضی کے خلاف چون تک نہیں کر سکتے. اب ہمیں علامہ تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حریت خواہی بے پیچاکش میفت، تشن میر و بر نم تاکش میفت، الحذر از گرمی گفتار او، الحذر از حرف پہلو دار او. تو اے مسلمان، اگر تم حریت آزادی چاہتے ہو تو پھر ان کی سیاست کے فریب میں مت آؤ، ان کا احسان مت قبول کرو. چاہے تم پیاسے مر جاؤ لیکن ان کے مرہون منت کبھی بھی مت ہونا. ایسے سیاستدانوں کی گرمی گفتار سے بچو، یعنی ان کی چکنی چپڑی دھوکہ باز اور منافقانہ گفتگو سے بچو. ان کے فریب میں کبھی بھی مت آنا. ان کا دیا ہوا سرما تم کو اندھا کر ڈالے گا. وہ تمہاری بصیرت کی صلاحیت تم سے چھین لیں گے. ایک مجبور انسان، اور وہ بھی زیادہ مجبور ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تم ان کی چال بازانہ سیاست سے بچ کر رہو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. جان لو کہ از خودی غافل نہ گردد مرد حر، حفظ خود کن حب افیونش مخور، پیش فرعونان بگو حرف کلیم، تا کند ضرب تو دریارا دونیم. کہ ایک مرد حر، ایک مرد آزاد کبھی بھی اپنی خودی سے غافل نہیں رہتا. وہ اپنے آپ پر خود حکمران ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص بھی کمزور خودی کا حامل ہوگا تو اس پر کوئی اور حکمران ہوگا، کوئی اور ہوگا، وہ خود نہیں ہوگا. اینڈ یہی والا پرنسپل جو ہے اپلائی کرتا ہے نیشنز کو، کہ جو بھی جس نیشن کی اپنی کو خودداری یا اس کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس نہیں ہوگی تو پھر وہ کسی اور کے کہنے کے اوپر ہی چلے گا. اس لیے تم اپنی خودی کی حفاظت خود کرو، یعنی اے میری قوم کسی غیر ملکی قوم کا تسلط مت قبول کرو. ان کی افیون کی طرح نشہ آور باتوں سے دور رہو. اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ افیون کی جو علامہ بات اس زمانے میں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چائنا کو بھی یہ برٹش وہاں پہ کافی عرصہ تک گھسے رہے ہیں. تو جو یہ چین کی مثال جن کو برطانیہ نے حقیقی طور پر افیون پر لگا دیا تھا، جس کو اوپیم وارز کہا جاتا ہے، تو انہوں نے چائنا کے اوپر اپنا تسلط، اپنی حکمرانی مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے وہ پوری قوم کو افیون کے اوپر لگا دیا. They made them drug addicts. پھر یہ جب ریولوشن آئی ہے چائنا کے اندر، اینڈ آئی تھنک ماؤ زی تونگ نے جب ٹیک اوور کیا ہے تو انہوں نے جو تھے وہ سارے جو یہ اس قسم کے جو پوستی جو تھے انہوں نے تو فارغ کیے. میرے خیال میں آئی تھنک دے جسٹ، جو کہ جن کا کوئی علاج نہیں تھا ہو سکتا، انہوں نے دے جسٹ کلڈ دیم. آئی تھنک سو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے کہ انہوں نے ایکچولی حکمرانی اپنی جب وہ کرنے پہ آتے ہیں تو کیا کیا ہیلے حربے جو ہیں ایسی قومیں جو کرتی ہیں. اور اس میں آپ یہ چیز کو مد نظر رکھیں کہ ایک قوم کو، خاندانوں کو، ان کو جو ہے وہ نشے پر لگانا اور ان کی تباہی کرنی، تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا کوئی یہ طریقہ کار ہے
اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کے ملکوں میں جب ڈرگز جاتے ہیں تو یہ ان کے اوپر بہت پابندیاں لگاتے ہیں. انہوں نے تو پوری قوموں کو پکڑ کے تباہ کیا ہوا جو چائنا میں انہوں نے حال کیا ہوا ہے. سو علماء کہتے ہیں کہ تم جو اس وقت کے جو فرعونوں کے سامنے موسیٰ کی طرح ڈٹ جاؤ, خدا پر کامل یقین رکھو اور ان کے سامنے ڈٹے رہو تاکہ تمہاری ضرب بھی موسیٰ کی طرح دریا کے 2 ٹکڑے کر دے, یعنی تمہارے لیے غلامی سے نجات کا راستہ پیدا ہو جائے. تو یہ تو جو بھی ایک وہ عمل اور پختہ یقین, وہ جو سنا پچھلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک غلام قوم کے لیے سوائے ایک انقلاب لانے کے آزادی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور وہ اہل چین نے جو ہے اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے. چائنا نے وہاں پہ جو بھی آپ ان کی ریولوشن کے آئیڈیالوجی سے اگری کریں یا نہ کریں, لیکن انہوں نے اپنی فورن رول سے جو غیر ملکی غیر ملکی قوموں کی غلامی سے اپنے آپ کو انہوں نے اس ریولوشن سے ہی جو ہے وہ وجہ سے نجات دلائی. یہ دوسرے بند, اس کے 4 بند ہیں. دوسرے بند میں علامہ جو ہے وہ مسلمانوں کو غلامی میں مبتلا دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ داغم از رسوائی ان کاروان در امیر او نہ دیدم نور جان, تن پرست وہ جاہ مست وہ کم نگاہ اندرونش بی نصیب از لا الہ. میں ان مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی سے بہت زیادہ افسردہ ہوں. مجھے کسی بھی مسلمان لیڈر کی روح پر نور دکھائی نہیں دیتی. ہمارے مسلم رہنما دور بینی اور بصیرت سے عاری ہیں. یہ لوگ جسم پرست ہیں اور دنیاوی شان و شوکت میں مست ہیں, یعنی اشیاء زندگی اور جاہ و مرتبے کے پجاری ہیں. ان کا باطن قوت ایمان سے بے نصیب ہے. یہ وہ عزم و ہمت ہی نہیں رکھتے کہ یہ آزادی کے لیے جد و جہد ہی کر سکیں. یہ پیدا تو حرم میں ہوا ہے لیکن پیروکار کلیسا کا ہے, یعنی پیدا تو ایک مسلمان گھرانے میں ہوا ہے لیکن طور طریقے فرنگیوں والے ہیں. یہ فرنگیوں والے طریقے ہمارے مطلب جب ان کی ہم ویسٹرنائزیشن, ان کے کلچرل کو ویلیوز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ان کی تھنکنگ کو بھی ہم بالکل ہو بہو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اسے. یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ایسے لیڈر کا دامن تھامنا حماقت ہے, کیونکہ اس کا سینہ دل جو ہے وہ دل روشن سے خالی ہے, وہ ایمان کے نور سے ہی محروم ہے. اے مسلمان, ان حالات میں تم ایسے رہنما کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کرو. جب آپ کو کوئی لیڈر ہی نہ ملے تو پھر اگر آپ میں یہ ریئلائزیشن پیدا ہو جائے تو پھر سب سے پہلی چیز ہے پھر اپنے اوپر بھروسہ کریں آپ. Then don't rely on anybody else. وہ کہتے ہیں کہ آہ از قومی کے چشم او, آہ از قومی کے چشم از خیش بست, دل بے غیر اللہ داد از خود گسست, تھا خودی در سینہ یہ ملت بمرد, کوہ کاہی کرد بار اورا بعد اورا بے برد. یعنی کہ افسوس ہے اس قوم پر جس نے اپنی ذات سے منہ پھیر لیا. یہ دیکھیں نا, جو ہمارا یہ جو قائد اعظم کا یہ کال ہے یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, تو جو فیتھ ہے وہ دیٹ از ناٹ وہ ایک وہ ایمان والی فیتھ نہیں, دیٹ از فیتھ آن یور اون سیلف, اپنی ذات کے اوپر فیتھ کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ خود اعتمادی, یہ وہ والا فیتھ ہے, وہ دیٹ بلیف ان یور سیلف کہ بھی میں ہر کام جو ہے میں کر سکتا ہوں مشکل سے مشکل. تو یہ وہ بات ہے کہ جس قوم نے اپنی ذات سے ہی منہ پھیر لیا تو ہم نے اسے منہ ہی پھیر لیا, اسے نہ ہمیں یونٹی ہے, نہ فیتھ ہے, نہ ڈسپلن بھی کوئی نہیں. سو غیر اللہ سے دل جوڑ لیا انہوں نے اور اپنی ذات سے تعلق توڑ لیا. غیر اللہ سے یہ دیکھیں نا, مراد ہے کہ جو ہر وہ چیز جو کہ آپ کو
یعنی کہ مادی اشیاء کی طرف آپ کی رغبت، عیش و عشرت، شان و شوکت، کوئی جو پیچھے ڈسکس کیا اس کی طرف آپ کو لے جائے، اور یعنی کہ وہ آپ کو وہ خدا سے ہی دور کر دے. سو غیر اللہ سے دل جوڑ لیا اور اپنی ذات سے تعلق توڑ لیا، خود ہی چھوڑ کر مادہ پرست بن گیا. جب سے اس قوم کی خودی مر گئی تو یہ قوم جس کی حالت ایک پہاڑ کی طرح مضبوط تھی، کبھی ایک زمانے میں تھے مسلمان، ایک تنکے کی طرح بن کر رہ گئی ہے جسے ہوا اڑا کر جہاں چاہے لے جائے. یعنی یہ امت ذلت اور پستی کا شکار بن کر رہ گئی ہے. گرچہ دارد لا الہ اندر نہاد، از بطون او مسلمانی نژاد. اگرچہ اس امت کی فطرت میں لا الہ تو موجود ہے، یعنی کلمہ گو مسلمان تو ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان کے بطن سے ایک مسلمان بھی پیدا نہ ہوا. ایسا رہنما جو اس بے یقین قوم کو یقین کی قوت سے مالا مال کر دے، جن کے سجدوں سے زمین لرز اٹھے، جو توحید کی قوت ان میں اجاگر کر دے. وہ مسلمان جو تلوار کے سائے میں بھی کلمہ حق بلند کر دے، وہ جس کے خون سے بھی لا الہ الا اللہ کا پودا جو ہے وہ اگ جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان میں عشق کا سرور اور تڑک باقی ہی نہیں ہے. اہل حرم میں اہل دل ہی نہ رہا، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ وہ باقی ہی نہیں رہا. جس طرح یہ علامہ یہ کہتے ہیں اپنی اس شعر میں کہ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشاں، سجدہ بے ذوق کے جذبے اندرون باقی نہیں ہے. تو ساری بات جو ہے وہ جذبے اندرون کی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم کب تک اپنے اس شیطان، اس نفس کے قیدی بنے رہو گے. جب وہ نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم ساری جو ہے وہ اصول اور ایوری تھنگ جو ہے، مذہب، دین، سب کو جو ہے وہ سیکریفائز کر دیتے ہیں نا، کہ ہمیں یہ لذت مل جائے، ہمیں یہ مال دولت جو ہاتھ میں آ جائے. تو جو بھی انسان اس طرف اس طریقے کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے نفس کا قیدی ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ کب تک تم اپنے نفس کے قیدی بنے رہو گے، دولت و دنیا پرست جو ہے وہ تم بنے رہو گے. اپنا تعلق خدا سے جوڑو جو کہ آہ نیم شبی کے بغیر نہیں بن سکتا. اس حالت میں سے نکلنے کے لیے خدا سے توفیق مانگ. اس دنیا میں کب تک ایک تنکے کی مانند زندگی بسر کرو گے. تنکے کی مانند یعنی کہ ایک ذلت والی زندگی ہے نا. جو بھی تنکے کے اوپر کو پیر رکھ کے چلا گیا، اس کو ہوا آئی اس کو ادھر لے گی، اس کی کوئی اپنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس کی. ایک بے حیثیت تم یعنی کہ قوم بنے رہو گے. سو اپنے اندر ضبط نفس پیدا کرو اور ایک مضبوط شخصیت کے مالک بن جاؤ. اچھا، یہ تیسرے بند میں علامہ نے جو ہے وہ جو بیان کرتے ہیں، اس بند میں علامہ ہمیں اپنا حال دل بیان کرتے ہیں. عشق رسول کا دعوے دار ہونا اور غلامی کی زندگی قبول کرنا. مطلب کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ عشق رسول کے دعوے دار ہیں اور جو ہیں وہ آپ غلامی کی زندگی جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں. یعنی یہ دونوں تو ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ تو کبھی کسی اور کا غلام بن ہی نہیں سکتا. تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایک دانا شخص کسی سے بھی اپنا حال دل بیان نہیں کرتا، لیکن میں تم سے اپنا درد جو ہے وہ میں تم سے چھپا نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک غلام ہوں اور غلامی میں ہی پیدا ہوا ہوں. میں حرم کعبہ سے دور ہوں، میں اپنے دین سے دور ہوں، غلامی کی وجہ سے جو ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ چون بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. عشق می گوید کہ ای محکوم غیر،
سینہ یہ تو از بتان مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او، کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تو میرا وجود شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق غیور مجھ سے کہتا ہے کہ اے تو جو کہ محکوم غیر ہے، اے غلام تیرا سینہ تو بتوں سے بھرا پڑا ہے، تیرے وجود میں تو غیر اللہ جو ہے وہ سمایا ہوا ہے۔ ایک سچا عاشق رسول تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے صحیح معنی میں اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہی نہیں ہے، ان سے وابستگی کا حق ادا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنے درود سے ان کے پاک نام کو آلودہ مت کرو۔ یعنی کہ آپ میں وہ چیز کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کہ جو مسلمان ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا، غلامی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی مسلمان وہ قبول نہیں کر سکتا، اور اوپر سے جو دعوے دار ہونا، رسول اللہ کی محبت کا دعوے دار ہونا اور ان پہ درود بھیجنا، اور پھر جو ہے ایسے جو ہیں وہ عمل کرنا کہ جو اس کے ٹیچنگز کے جو ہیں برعکس ہیں، ان کے اصولوں کے برعکس ہیں، ان کے اخلاقیات کے برعکس ہیں، تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ جو وہ مرزا غالب کا کون سا تھا اپنا احمد، وہ شعر تھا کہ زنہار ازان قوم کے نہ باشد، زنہار ازان قوم نہ باشی کے فریبند، ہاں زنہار ازان قوم کے نہ باشی کے بفریبند، حق را بسجودی بنبی را بدرودی، اس قوم سے بچ کر رہو، اس کی جو فریب سے، اس کے مکر سے بچ کے رہو، جو کہ رسول اللہ پر جو ہے، جو خدا کی جو ہے اپنی آگے سجدہ کرتی ہے اور رسول پہ درود بھیجتی ہے، لیکن کام جو ہے اس سے بالکل ان کے حکام سے ہٹ کر کرتی۔ سو لاسٹ بند میں علامہ جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ اپنی بھی کچھ صورتحال وہ بیان کرتے ہیں اور قوم کا بھی وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تو میرے بے حضور قیام اور سجود کا مت پوچھ۔ یہ دونوں آپ کے جو ہیں یہ پوسچرز ہیں نماز میں، ہے نا، قیام اور سجدہ جو ہے، کہ میری نماز جذبہ درود سے خالی ہے۔ اب یہ آپ کو مسلمانوں کا یہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ ان کے حالات ہیں۔ یہ اگر خدا کا جلوہ لمحہ بھر کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جلوہ حق صرف آزاد مردوں کے نصیب میں ہے، غلاموں کے لیے نہیں۔ جب ایک آزاد مرد سجدہ ہوتا ہے تو یہ نیلا آسمان اس کا طواف کرنے لگتا ہے، یعنی اس کا سجدہ اتنا پرشکوہ ہوتا ہے کہ اس کو علامہ ان الفاظ میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے وہ دیکھیں، یہ مطلب کہ جو ہے وہ نماز جو ہے ایک رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مومن کی معراج ہے، تو معراج تب ہوتی ہے جب وہ سجدہ جو ہے وہ اس میں وہ جذبہ عشق جو ہے وہ موجود ہو، اور ایک آپ ایک مرد آزاد کا اور ایک غلام کا بھی یہاں پہ آپ کو فرق بھی سمجھا رہے ہیں ساتھ، اور غلامی کا اتنا جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کے جو ہے اس کا نقصان ہے کہ اس کے اوپر تو علامہ کمپرومائز ہی نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ما غلامان از جلالش بی خبر، از جمال لا زوالش بی خبر۔ اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ از غلامی لذت ایمان مجو، گرچہ باشد حافظ قرآن مجو۔ ہم کیونکہ ایک غلام ہیں، قوم ہے، اس لیے ہم مرد آزاد کے سجدے کے جلال اور جمال سے نا واقف ہیں۔ سو اے مسلمان، میری یہ نصیحت ہمیشہ
یاد رکھنا کبھی بھی کسی غلام سے ایمان کی لذت تلاش مت کرنا، یعنی کہ کسی غلام سے جا کے جو ہے وہ جا کے دین نہ سیکھنا، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے وہ لذت ایمان کی توقع جو ہے کبھی نہ رکھنا اور نہ کبھی سیکھنا جا کے، یعنی کہ تم کو جو ایمان اور جو قرآن کی بھی جو ایسی جو ہے وہ تشریح کر دے گا کہ تمہیں جو ہے وہ غلامی کی طرف لے جائے گا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جب پاکستان بن رہا تھا تو بہت سے ان کا جو تھا، یہ جو آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے اور آپ کے کوئی دینی لیڈرز بھی تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ بھی انگریز حکمران رہتا ہے تو رہنے دو اسے، وہ ہمیں کوئی جو ہے وہ نماز پڑھنے سے یا مسجد میں جانے سے تو نہیں روک رہا۔ تو اب انہوں نے بھی تو اسی قرآن کو پڑھا ہوا ہے نا، علامہ نے بھی اسی قرآن کو پڑھا ہوا ہے، رومی نے بھی اسی قرآن کو جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس مطلب اور بہت سی مثالیں جو ہیں دی جا سکتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے سے تو بالکل جو ہے نا وہ دین کی دولت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرنا، کیونکہ اس دور کا مسلمان ایک غلام ہے، وہ بظاہراً مسلمان لیکن بت گری اس کا پیشہ ہے، اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا عرفان محض کافری ہے، یعنی ایک غلام کا کیسا دین اور کیسا عرفان، یہ سارا جو ہے یہ بے معنی ہے۔ سو آگے وہ فرماتے ہیں کہ در بدن داری اگر سوز حیات، ہست معراج مسلمان در صلات، ور نداری خون گرم اندر بدن، سجدہ تو نیست جز رسم کہن، عید آزادان شکوہ ملک و دین، عید محکومان ہجوم مومنین، کہ اگر تیرے بدن میں سوز حیات یعنی عشق ہے تو سمجھ لو کہ جو نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ پھر آپ جلوہ وہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح وہ مرد آزاد کا پیچھے وہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر تو خون گرم ہی نہیں اپنے اندر جسم میں رکھتا تو تیرا سجدہ ایک پرانی رسم سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ تو پھر سجدہ جو ہے نا وہ جس طرح جو ہے وہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ بے ذوق عمل بے جائی نہ رسد، کہ جو ایک بے ذوق سجمہ جو ہے جس میں عمل ہی نہیں ہے، اس کے اندر آپ مطلب عبادت تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس عبادت جو آپ سے جو عمل ڈیمانڈ کرتی وہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو پھر وہ ایسا سجدہ آپ کو کہیں بھی نہیں لے کے جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح، ہو گئی ہے اس سے اب نا آشنا تیری جبین۔ آزاد مسلمانوں کی عید سے ان کے دین اور ملک کی شان و شوکت چھلکتی ہے، لیکن غلام قوموں کی عید ایک ہجوم سے زیادہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کی نماز جب سود و جذبے سے ہی خالی ہوگی تو پھر ایسی نماز کی کیا قدر اور اس کی کیا قیمت ہوگی۔ اس طرح یہ علامہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں۔